الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت اور عجز کے درمیان پیدا کیا ہے. ایک طرف انسان نہایت طاقتور ہے، دوسری طرف وہی انسان انتہائی درجے کا عاجز ہے. اس کی طاقت کی یہ صورتحال ہے کہ اس نے زمین کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، خلا کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، سمندر کے گہرائیوں میں بھی انسان کی رسائی ہے، اور ہر آنے والا دن انسان کی طاقتوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی عاجزی کی یہ حالت ہے کہ انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنے لیے خاندان کا انتخاب کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سانس لے سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا سکتا ہے. اور جب بڑھاپے کے بعد، جوانی کے بعد بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے تو انسان چلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے. بسا اوقات کروٹ بدلنے کے لیے بھی اسے سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ انسان کی عاجزی کی صورتحال ہے. ایک طرف انتہائی طاقتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور دوسری طرف اسے عجز اور انکساری سے بھی دوچار کیا ہوا ہے. اب چونکہ انسان عاجز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ تنہا زندگی بسر کرے. اسے کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نہ کسی مرحلے میں انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے. ایک آدمی اگر کہے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں، جسمانی طور پر بڑا توانا ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ مال میں کمزور ہو، مالی طور پر اسے دوسرے کی ضرورت پڑے، کسی کی ملازمت کرنی پڑے، کسی کی نوکری کرنی پڑے، کسی کو مال بیچنے کے لیے وہ اس کا محتاج ہو، اس کی حاجت اس کو ہو. اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مال میں خود کفیل ہے تو ممکن ہے کہ جسمانی طور پر وہ عاجز ہو. تو انسان کو اپنے فطرت میں جو عجز اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی وجہ سے اسے کسی نہ کسی انسان کی دنیا میں ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے انسان سے فرمایا ہے کہ تم رشتے ناتوں کا خیال کیا کرو، جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے. صلہ کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے، اور رحم یہ ماں کے پیٹ میں اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جہاں نطفہ ٹھہرتا ہے، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، آہستہ آہستہ پھر بچہ بن جاتا ہے. اس حصے کو رحم کہا جاتا ہے. اور اس کی بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں، ان رشتے کو جوڑنا شریعت کی اصطلاح میں صلہ رحمی اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. تو صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، جہاں اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بوقت عجز انسان کو یہی رشتے ناتے کام آتے ہیں. یہی تعلقات انسان کے عجز کے وقت، اس کی لاچارگی کے وقت، اس کی بیچارگی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں بہت ساری روحانی بیماریاں لے کر آیا ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی فطرت میں جہاں اچھی چیزیں رکھی ہیں، جہاں اللہ نے اس کو خلافت سے نوازا ہے، جہاں اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہاں اللہ نے انسان کو کچھ روحانی بیماریاں دے کے دنیا میں بھیجا ہے. انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اس کی فطرت میں بغض چھپا ہوا ہے، کینہ چھپا ہوا ہے. یہ تمام وہ روحانی امراض ہیں جن کی بنیاد پر انسان باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں.
اللہ نے جب انسان کو جنت سے دنیا میں اتارا تو انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اہبطوا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس وقت ابلیس بھی راندہ درگاہ ہوا، وہ تو بالکل راندہ درگاہ ہوا، رحمت سے محروم ہوا، اور انسان کو اللہ نے عاجزی طور پر دنیا میں اتارا، اور ساتھ فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ یعنی ایک تو شیطان اور انسان کے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی کی بنیاد پڑ گئی، اور دوسرے نمبر پر انسان باہمی دست و گریبان ہو، اور جنت چونکہ دشمنی کی جگہ تو ہے نہیں، تو انسان سے کہا گیا کہ تم نیچے زمین پہ چلے جاؤ، اپنے باہمی جھگڑے وہاں نمٹاؤ، اور پھر جب میرے دربار میں آؤ گے پھر فیصلے ہوں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون جنت جانے کے قابل ہے اور کون نہیں ہے۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور انسان کا امتحان یہ ہے کہ ان پر قابو پائے۔ غصہ ہے اس پہ قابو پائے، تکبر ہے اس پہ کنٹرول کرے، اپنے اندر انکساری پیدا کرے، بغض ہے اس کو ختم کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اگر یہ روحانی بیماریاں اس کے اندر باقی رہیں گی تو جہاں ان کے دیگر نقصانات ہیں وہاں یہ روحانی بیماریاں صلہ رحمی کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتی۔ تکبر ہے، تکبر سے انا جنم لیتی ہے، اور انا رشتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ انا آپ کو روکے گی کہ اس رشتہ دار نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور تم اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اس رشتہ دار نے تمہیں فلاں وقت شادی پہ نہیں بلایا اور تم اس کے ساتھ اخلاص کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تو یہ انسان کے اندر کی انانیت ہے جو کہ صلہ رحمی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محتاج بنایا ہے دوسرے انسانوں کو، اور اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو بوقت ضرورت وہ پھر رشتے ناتوں کو ترسے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں کہ ایک آدمی ایک وقت میں بڑا انا پرست ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے بل بوتے پہ سارے کام کر سکتا ہوں۔ بعد میں اسے حاجت پڑ جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور پھر رشتے ناتے بھی اس کے تعاون کے لیے اس کی مدد کو نہیں آتے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی اگر بھیجا ہے تو ایسے علاقوں میں بھیجا ہے جہاں ان کی برادریاں موجود ہیں، اور وجہ یہ تھی تاکہ جب انبیاء کو ان کی قوم جھٹلانے پہ اتر آئے تو انبیاء کی برادری موجود ہو، تاکہ دنیاوی اسباب کے تحت وہ ان کے تحفظ کا سبب بنے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کو دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ اہل مدین امیر لوگ تھے، تجارت پیشہ افراد تھے، چونکہ تجارتی روٹ پر آباد تھے، خوشحال تھے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ دو، تو انہوں نے کہا ہم کیوں زکوٰۃ دیں، مال ہم کمائیں اور خرچ آپ کی مرضی کے مطابق کریں۔ تو قوم ان کا انکار کرنا شروع ہوگی، اور ایک موقع پر نافرمانوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ یعنی پیغمبر کے مقابلے میں شدت سے اترنے پر پیغمبر کی برادری نے ان کو روک رکھا تھا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ تو یہی بات میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ مبعوث کرتا ہے تو ایسے علاقوں میں مبعوث فرماتا ہے جہاں ان کی برادری موجود ہوتی ہے، خاندان موجود ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو اپنے غیر قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جس علاقے میں انہوں نے دعوت دینا تھی وہاں ان کا خاندان نہیں تھا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اصل وطن عراق تھا، بعد میں ان کا خاندان جا کر آباد ہوا فلسطین میں، شام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اردن میں۔ اس زمانے میں یہ بستی صدوم کہلاتی تھی، کئی بستیاں تھیں یہاں پہ، یہاں لوط علیہ السلام کا خاندان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان کو دعوت دو، آپ ان کی طرف مبعوث ہیں۔ لوط علیہ السلام نے دعوت دینی شروع کی، اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک موقع پر فرشتے ان کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، ان کی قوم ہم جنس پرستی کے مرض کا شکار تھی، تو جب قوم نے سنا کہ لوط علیہ السلام کے پاس تو اس طرح کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو وہ آگے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کہ یہ نوجوان ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مہمان ہیں،
جب اپنی قوم کو انہوں نے اس طریقے سے حملہ آور دیکھا تو اب انہیں یہ فکر ہو گئی کہ ان مہمانوں کو اپنی قوم کے ناپاک ارادوں سے میں محفوظ کیسے کروں۔ انتہائی پریشان ہو گئے کہ مہمان ہیں اور میری قوم ایسے ناپاک عزائم لے کر آ رہی ہے تو میں ان کی حفاظت کیسے کروں۔ تو اس وقت ان کی زبان سے جو جملہ نکلا، قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، اپنی قوم سے فرمایا کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا پھر کوئی ایسا مضبوط سہارا ہوتا جس کی پناہ لے کر میں اپنے مہمانوں کو تمہارے شر سے محفوظ کرتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں قوت سے مراد ذاتی قوت ہے۔ انسان جب کسی خطرے سے تحفظ چاہتا ہے تو پہلے وہ اپنی ذاتی قوت بروئے کار لاتا ہے۔ اگر اپنی ذاتی قوت خطرے کے لیے ناکافی ہو پھر وہ بیرونی کوئی سہارا تلاش کرتا ہے، اور بیرونی دنیا میں سب سے پہلا سہارا انسان کا اپنا خاندان ہوتا ہے، اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے دیگر برادری کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، جیسے دنیا میں انسان وسائل کا استعمال کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام تو توکل کے اعلیٰ معراج پر ہوتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دنیاوی وسائل کا بھی استعمال کرتے تھے، کیونکہ توکل نام ہی اسی کا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو، کہ اس وسیلے میں طاقت ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ وسیلہ اپنی ذات میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لوط علیہ السلام نے اس موقع پہ یہی فرمایا اپنی قوم سے کہ کاش یہاں میرا خاندان ہوتا تو ظاہری دنیا میں اسباب کے درجے میں اس کا سہارا لے کر میں اپنے مہمانوں کو تمہارے شر سے بچاتا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جب خطرے میں سے دوچار ہوتا ہے یا مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور اس کی ذاتی طاقت ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے کافی نہ ہو تو سب سے پہلا بیرونی دنیا میں اس کا سہارا اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے، اس کی اپنی برادری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے بھی، فرامین کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی امت کو صلہ رحمی سکھائی ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنا سکھایا ہے، تعلقات نبھانے کا درس دیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا اللہ وانا الرحمن، کہ یاد رکھو میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، اور میں نے اپنے نام سے اس کا نام نکالا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رشتہ داری کا نام رحم ہے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، رشتے کو میں نے پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے میں نے اس کا نام نکالا ہے۔ اب یاد رکھو کہ من وصلها وصلته، جو آدمی رشتہ نبھائے گا تو میں اس کو جوڑ دوں گا، اس کو جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطعها بتته، اور جو آدمی رشتے کو توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں جوڑ کے رکھے گا، اگر تم رشتے ناتوں کے ساتھ بگاڑ کے رکھو گے، قطع رحمی کا سبب بنو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تمام تر طاقتوں اور توانائیوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ رشتے ناتوں کو توڑنا یہ اتنا منحوس عمل ہے کہ ایک روایت میں فرمایا، مفہوم ہے کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو تو وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر رشتوں کو توڑتا ہے تو رشتے توڑنا یہ اتنا منحوس عمل ہے، اس آدمی کے اس گناہ کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے، پورا معاشرہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ذاتی طور پہ اس شخص کے بارے میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی رشتے نہیں نبھاتا اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دیگر برادری کے افراد کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ اگر رشتہ نہیں نبھاتا تو وہ قاطع کہلاتا ہے، رشتے توڑنے والا کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرامین میں اپنے مبعوث ہونے کے بنیادی مقاصد کی وضاحت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں صلہ رحمی کو متعارف کروانے کے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ رشتے کیسے جوڑے جاتے ہیں۔
عامر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب انہیں اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی، معلومات کے لیے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں بتوں کو توڑوں اور رشتوں اور نعتوں کی اہمیت لوگوں کو سکھاؤں۔ تو بنیادی چیزیں جو آپ نے اس موقع پر گنوائیں کہ مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ان بنیادی چیزوں میں ایک صلہ رحمی کی تعلیم بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو فلاں محلے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میری کوئی قرابت داری ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عجم کے لوگوں نے اپنا نسب محفوظ نہیں کیا ہوا، ہم میں سے بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو فلاں علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی میری کوئی رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری صرف باپ دادا سے تو نہیں چلتی، بسا اوقات پیچھے پردادا سے بھی چلتی ہے، باپ کے دادا سے بھی چلتی ہے، کہ اگر کوئی آپ کے والد کے دادا کے اولاد میں سے ہے تو وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں آتا ہے، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے آپ کو نسب معلوم ہونا چاہیے، تو یہی تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے انساب سیکھو، کم از کم اس حد تک سیکھو تاکہ تم اس کے ذریعے صلہ رحمی کر سکو۔ آپ کو معلوم ہو کہ فلاں بستی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے کس درجے پر جا کر رشتہ داری جڑتی ہے اور وہ کس طریقے سے میری برادری کے لوگ ہیں، میرے پردادا کی اولاد میں سے ہیں یا آگے دادا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آدمی کو اپنے نسب کا پتہ ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگوں کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، فلاں علاقے میں جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اور پھر اس بنیاد پر وہ کیا کرے گا، وہ رشتے کو نبھائے گا، رشتہ نبھائے گا، صلہ رحمی کرنے والا کہلائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نسب سیکھو، کم از کم اتنا نسب ہر آدمی کو معلوم ہو تاکہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں کی تعیین کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی تو کر سکے۔ عربوں کے تو نسب محفوظ تھے۔ ایک موقع پہ جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان مخالفت عروج پہ تھی اور قریش مسلمانوں کی بسا اوقات مذمت بیان کرتے تھے اشعار کی شکل میں۔ اشعار اس زمانے کا میڈیا تھا، جیسے آج کل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس زمانے میں شعر و شاعری کے ذریعے ابلاغ ہوتا تھا، اپنی بات کو پہنچایا جاتا تھا۔ تو جب اشعار کی دنیا میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس میدان میں ان کا مقابلہ کروں، یعنی میڈیا کے میدان میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں، مطلب یہ ہے اس کا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان کی مذمت بیان کرو گے تو پھر تو میرا نسب بھی اس میں آئے گا، یعنی قریش کی یا ان کے نسب کی اگر تم مذمت کرو گے تو قریش کے نسب میں تو میرے بھی آبا و اجداد آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسان فیہم نسبی، ان میں تو میرا بھی نسب ہے۔ تو حضرت حسان عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نسب کو یعنی آپ کے آبا و اجداد کو بڑی مہارت کے ساتھ اس میں سے نکال لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق قریش کے نسب جاننے والے ماہرین میں سے تھے۔ ویسے تو قریش سارے ہی نسب جانتے تھے لیکن نسب ان کے ہاں باقاعدہ علم تھا اور اس علم کے ماہرین تھے۔ ابو بکر صدیق ان کے بڑے بڑے ماہرین میں سے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں میرے نسب کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت حسان گئے، جا کے نسب سیکھ کر آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، اور پھر انہوں نے آ کر اشعار کہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اپنے آبا و اجداد کا اور ان کے ساتھ اپنے رشتے کا لحاظ فرماتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بھی ایک درس دیا ہے اپنے عمل کے ذریعے کہ اپنے نسب معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کی بنیاد پر رشتوں کی تعیین ہو، آپ کو پتہ چلے کہ کس کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، اور اس بنیاد پر انسان اپنے آبا و اجداد کا احترام کرنا سیکھے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے حضرات تھے جن کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو بھی یہی حکم دیا کہ اپنے مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ سے میرے پاس میری والدہ آئیں، وہ ابھی شرک کے حالت میں تھیں، اسلام قبول کرنے کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتی تھیں۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طریقے سے میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، وہ تو مشرکہ ہیں اور اسلام قبول کرنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتی، تو میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ یعنی مشرک والدین کے ساتھ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا، بشرطے کہ وہ آپ کو کوئی ایسا حکم نہ دیں جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو۔ یعنی مشرک والدین اگر کسی کو شرک کا حکم دیتے ہیں تو ایسا حکم ماننا بیٹے کے اوپر، اولاد کے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ اس حکم کی تو مخالفت کرنا لازم ہے۔ ہاں، دیگر معاملات میں، رہن سہن میں، خدمت گزاری میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں مسلمان اولاد کو یہی حکم ہے کہ اپنے مشرک غیر مسلم والدین کے ساتھ بھی بھرپور طریقے سے صلہ رحمی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اعزاء اور اقرباء کا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضائی والدہ تھی۔ ایک موقع پہ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنی چادر پر ان کو بٹھایا۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام کے ہاتھوں بنو حوازن کے بہت سارے لوگ قید ہوئے۔ یہ وہ قبیلہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے ایام گزارے تھے۔ اماں حلیمہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا، طائف کے قریب یہ رہتے تھے۔ تو جب یہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے حنین کا رخ کیا، بنو حوازن کے لوگ گرفتار ہوئے، تو جیرانہ کا مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، واپسی کا سفر تھا، قیدیوں سمیت واپس آ رہے تھے کہ بنو حوازن کا ایک وفد حاضر ہوا اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پاس قیدی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے درمیان رہ کر آپ نے دودھ پینے کے ایام کا وقت گزارا تھا۔ یعنی اس قبیلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رضاعت کا رشتہ تھا، اس رشتے کا واسطہ دیا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس یا میرے اعزاء اور اقرباء کے پاس اگر تمہارے کوئی قیدی ہیں تو ہم وہ رہا کر دیتے ہیں۔ دیگر صحابہ اپنے فیصلے کے خود مالک ہیں۔ جب دیگر صحابہ نے بھی یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی رشتے کا لحاظ فرماتے ہوئے ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تو سب نے ان کو آزاد فرمایا۔ اور اسی وفد میں ایک خاتون آئی، بڑھیا خاتون تھی، اور انہوں نے جب تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ ہیں، اماں حلیمہ کی صاحبزادی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کا اکرام فرمایا، انہیں چادر پر بٹھایا، ان کے لیے باقاعدہ اپنی چادر مبارک بچھائی، اور پھر آپ نے ان کو پیشکش کی کہ اگر آپ چاہو تو میرے ساتھ رہ لو، ہمارے ساتھ مدینہ چلی جاؤ، ہم آپ کو اعزاز کے ساتھ رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ایک ہی اصول ہمیں ملتا ہے کہ اپنے اعزاء اور اقرباء کے ساتھ رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ ہمارے راستے میں ایک چیز رکاوٹ ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں کیوں رشتہ نبھاؤں؟ تو خوب یاد رکھیے کہ صلہ رحمی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رشتہ توڑے تو آپ اس کے ساتھ جوڑے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو صلے کے جواب میں صلہ کرے، یعنی جوڑنے کے جواب میں جو جوڑتا ہے وہ جوڑنے والا نہیں کہلاتا۔ حقیقتاً جوڑنے والا وہ ہے جو توڑ کے جواب میں جوڑ کا اظہار کرے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ توڑتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھیں، اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھیں، تو پھر آپ حقیقی معنوں میں رشتہ جوڑنے والے کہلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مغربی تہذیب کا دورہ ہے، مادیت پرستی کا زمانہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رشتے ناتوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ مغرب میں تو بوڑھے والدین کو کوئی نہیں پوچھتا، انہیں جا کے اولڈ ایج میں ہوم میں جمع کروا دیتے ہیں، اور اپنی آسانی کے لیے انہوں نے سال میں ایک آدھا دن مقرر کیا ہوتا ہے کہ یہ پیرنٹس ڈے ہے، یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے۔ اس دن اولڈ ایج ہوم میں جا کے اپنے والدین کو تحفے تحائف دے آتے ہیں، اور باقی سارا سال وہ والدین سے بے فکر ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں تو ہر دن مدر ڈے ہوتا ہے،
ہر دن مسلمان اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا پابند ہے، اور اسے بتایا گیا ہے کہ اپنی ماں کو، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہیں حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتے ناتوں کو نبھائے، چاہے وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، والدین کا رشتہ ہو، اولاد کے ساتھ رشتہ ہو، یا چچا کا رشتہ ہے، چچا زاد کا رشتہ ہے، برادری میں جتنے بھی رشتے ہیں، رشتوں کو نبھانے کے لیے نسب بھی سیکھنا پڑے تو نسب بھی سیکھنا چاہیے، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے دین میں۔ تو اپنے تعلقات کو نبھانا چاہیے، کوئی آپ کے ساتھ توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے معاملے میں بھی رشتہ داروں کو ترجیح دی، اور آپ نے فرمایا، اسلام کی تعلیم ہے یہ کہ اگر عام آدمی کو صدقہ دو گے تو 1 ثواب ملے گا، رشتہ دار کو صدقہ دو گے تو 2 ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ عام آدمی کو دو گے تو صرف زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، اپنے اعزاء اور اقرباء کو دو گے تو 2 ثواب ملیں گے، زکوٰۃ کا بھی ثواب ملتا ہے، ساتھ ساتھ رشتے جوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رشتے جوڑنے والے بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔